ویلکم بیک ونس اگین. اور اس سے پہلے سیگمنٹ میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے تھے. تو زمانہ جی اب یہی دور ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو ایسے میں ہم پاکستانی طلبہ کا ذکر کیسے نہ کریں جو بڑی تیزی سے ہر شعبے میں ہر فیلڈ میں اپنا نام بنا رہے ہیں. بزنس مینجمنٹ ہو یا سائنس کی دنیا, تعلیم, صحت, کھیلوں کے میدان, یہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور آپ کو بتا دیں جی آٹو انڈسٹری میں بھی پاکستانی طلبہ نے ایک بڑا زبردست کام کیا ہے. نسٹ فارمولا 1 اسٹوڈنٹ ٹیم نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے. NFST اپنی پہلی ہائیبرڈ گاڑی کی تیاری کے لیے ٹیسلا سے معاہدہ کرنے میں کامیاب. سوچیں جی, جس کو بس ہم نے صرف پکچرز میں دیکھا ہے, سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, وہ ٹیسلا کار اب اس کمپنی سے جی معاہدہ ہو گیا ہے جس کے تحت ٹیسلا نسٹ ٹیم کو بیٹری مینجمنٹ سسٹم فراہم کرے گا. نسٹ کی فارمولا 1 ٹیم برطانیہ میں ہونے والے مقابلے میں اپنی ہائیبرڈ کار متعارف کروائے گی. اور عالمی سطح کے کئی مقابلوں میں بھی جی یہ ٹیم اس سے پہلے پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہے. اچھا جی, اب یہ چکر یہ ہے کہ اب دنیا وہ پہلے گیسولین پہ چلنے والی گاڑیوں سے آگے بڑھ چکی ہے اور اب زمانہ ویسے دیکھا جائے تو اب ہائیبرڈ اور پھر الیکٹرک وہیکلس کا ہے. اور خاص طور پر یہ جو فارمولا 1 کارز ہیں ان کے اندر اگر یہ ٹیکنالوجی لائی جا رہی ہے تو دیٹس گنا بی گریٹ. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں نسٹ فارمولا 1 ٹیم کے رکن خدیجہ ہاشمی اور محمد انس. تھینک یو سو مچ. اور خدیجہ بھائی یہ مجھے بتائیے, سب سے مجھے پہلے یہ بتائیے کہ ہم سنتے تو آ رہے تھے کافی, میرے خیال میں NED والوں کا بھی کچھ اس حوالے سے بات ہوئی تھی, نسٹ کا اس سے معاہدہ ہوا ہے, کیا اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے, بیٹری مینجمنٹ سسٹم کیا ہے, یہ جو ہائیبرڈ کار ہے کیا اس سے فائدہ کیا ہوگا بیسکلی, فارمولا 1 میں کس طرح سے انکارپوریٹ ہوگا؟ جی اچھا, تو 2012 سے ہماری جو ٹیم بنی ہے تو we've been working on combustion vehicles mainly, but because of the changing setting پوری دنیا میں تو ہم نے ہائیبرڈ اپروچ کو sort of اپروچ کیا ہے in a way. تو اس کی وجہ سے ٹیسلا نے جو اسپانسرشپ پروگرام اپنا کھولا تھا تو وی اپلائڈ فار اٹ, کیونکہ ہمیں بھی اس اسپانسرشپ سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرنا تھا. تو اسی وجہ سے دے ہیو اسپانسرڈ اس ود دیئر بیٹری مینجمنٹ سسٹم وچ از بیسکلی جو آپ کا بیٹری پیک ہوتا ہے اس کے جو خطرے وغیرہ آتے ہیں اٹ سارٹ آف ہیلپس اس ان پریونٹنگ دوز خطرے. بیسیکلی سو بیٹری مینجمنٹ سسٹم جیسے ہمارا ابھی جو ہائیبرڈ وہیکل ہم مینوفیکچر کر رہے ہیں تو اٹس پاور ٹرین کنسسٹ آف اپارٹ فرام کمبشن انجن, موٹر, الیکٹرک موٹر, سیلس اینڈ بیٹری پیک. اور اس کی مانیٹرنگ کے لیے ہمیں ایک ایفیشینٹ بیٹری مینجمنٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے جو کہ انشور کرتا ہے کہ جو ہمارے آپریٹ کر رہے ہیں جی انجن سے نو دا ہائیبرڈ کار کنسسٹ آف بوتھ این انجن جو ریئر ویلز کو پاور دیتے ہیں اور ایک دو الیکٹرک موٹرز ہوتی ہیں جو فرنٹ ویل کو پاور دیتی ہیں. تو اٹس این آل ویل ڈرائیو. اب جو ہمارا الیکٹریکل سسٹم ہے اس کے لیے ہمیں بیٹری مینجمنٹ سسٹم چاہیے جو کہ انشور کرے گا, کیونکہ ہم ہائی وولٹیجز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وولٹیجز آپریشنل وولٹیج سے زیادہ نہ ہو, نہ کہ ٹیمپریچر زیادہ ہو, کیونکہ اگر زیادہ ہوگا تو ہماری گاڑی میں آگ لگ سکتی ہے. تو اسی وجہ سے ٹیسلا میں ایک بیٹری مینجمنٹ سسٹم اسپانسر کر رہا ہے جو کہ یہ انشور کرے گا کہ ہمارے سیفٹی ریزنس اور ہماری ساری ریکوائرمنٹس پوری ہوں. اور اس کی اراؤنڈ جو کاسٹ ہے اٹس مور دین $1,600. اور اپارٹ فرام دیٹ ناٹ اونلی دس دے آر ایون پرووائڈنگ اس ود دا ٹیکنیکل سپورٹ, مطلب کہ اس کی فیبریکیشن کیسے ہوگی ان ہاؤس میں, اور وہ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ ہم اس کو بعد میں ان ہاؤس مینوفیکچر کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری ٹیم کے لیے بہت بڑی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے. کتنے لوگوں سے آپ لوگوں کا کمپٹیشن تھا اس اسپانسرشپ میں؟ دیٹ ڈپینڈز, وہ ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں, لیکن آئی ایم پریٹی شیور کہ جتنی بھی FS ٹیمز ہیں دنیا بھر کی وہ سب اس اپرچونٹی کو ضرورتاً اپروچ کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں ہمارا یہ اس سال چننا تو we've been very honored to have this because it's an edge that we get over. We are only team from Pakistan to get this sponsorship. And what is this like معاہدہ, یہ کیا ہے اور کتنے ٹائم کے لیے, کیا کیا اس میں پاکستان کے لیے کیا ہو سکتا ہے مزید؟ اچھا, تو یہ کون سے ڈورز اوپن ہو سکتے ہیں ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی؟ یہ ابھی تو اس ایئر کی جو ہماری ہائیبرڈ وہیکل ہے اس کے لیے تھرو آؤٹ دا ایئر ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ہماری جو یونیورسٹی کا ایم ہے اور ہماری جو ٹیم کا ایم ہے اٹس جسٹ ٹو میک گڈ انجینئرس. تو اگر ہمیں ٹیسلا سے ٹیکنیکل سپورٹ ملے گی تو ہم اپنی یونیورسٹی سے اچھے انجینئرس نکال سکتے ہیں. اچھا, یہ جو گاڑیاں بنتی ان کو پھر چلانے کا موقع وہاں پر ملتا ہے یا پھر ان کے انجینئرنگ ڈیزائنز دیکھے جاتے ہیں یا پھر وہاں پر ان کی دونوں ہوتا ہے. دیر از اے کانسیپٹ کلاس جس میں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو پچھلے سال ہمارا پوری گاڑی کا کانسیپٹ پریزنٹ ہوا تھا
اینڈ دس ایئر وی آر ان آر مینوفیکچرنگ فیز. تو اب ہم اس گاڑی کو انشاءاللہ پورا کر کے دین وی ٹیک اٹ ٹو. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں اس سے ہٹ کے اب دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں بنتی ہیں باقاعدہ. ہمارے پاکستان میں وہ پتہ نہیں کون سی سی ایس ڈی کے سی ڈی کی کٹس پتہ نہیں کون سی کٹس آتی ہیں ان کی وجہ سے یہاں پر اسمبل ہوتی ہیں گاڑیاں. اب دنیا جا رہی ہے ہائبرڈ اور خاص طور پر الیکٹرک کارز کی طرف. اب وہ یہ جو الیکٹرک موٹرز الیکٹرک وہیکلز میں تو میرے خیال میں صرف موٹر یوز ہوتی ہے, اس میں انجن کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو کیا پاکستان میں وہ بننا زیادہ نسبتاً آسان ہے؟ میں نے گجرانوالا وغیرہ اس سائڈ پہ سنا ہے کافی کام وغیرہ. اچھا تو ہم نے بھی اس پہ کام کرا تھا. جو ہم پچھلے سال کمپٹیشن میں پارٹ لیا تھا ہم نے, اس میں ہم نے ایک الیکٹرک وہیکل کا کانسیپٹ بنایا تھا. مطلب اٹ واز اونلی آن سافٹ ویئر بیس بٹ دین وی شفٹڈ ٹو ہائبرڈ. تو اب ہم ایک ہائبرڈ کار بنا رہے ہیں اور پاکستان میں جو اپارچونیٹیز ہیں وہ کم ہیں. مطلب بیسیکلی بیکاز وی ہیو ٹو امپورٹ دا موٹرس. یہاں پہ کوئی موٹر بنتی نہیں ہے, مطلب ہم یہاں سے موٹر نہیں لے سکتے. ابھی بھی جو ہماری گاڑی کی موٹر ہے اٹ ول بی شپڈ فرام آؤٹ سائڈ آف پاکستان. اٹ ول کاسٹ یو مور. یا اینڈ دیر آر شپمنٹ پرابلمس آلسو. لیکن بن سکتی ہے یہاں پہ کچھ ہم کر سکتے. اگر وہی ہمارا جو یونیورسٹی ہے اس نے ایک انڈسٹریل ٹو اکیڈمیا لنکیج بھی بنائی ہوئی ہے. فار ایگزامپل کیا موٹرس ان پاکستان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں اپنے فائنل ایئر پروجیکٹس میں ان سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ آتے ہیں, پھر ہم ان کو اپنے فائنل ایئر پروجیکٹس میں سالو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جب ہم گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں یا تو جاب پرووائڈ کر دیتے ہیں یا تو 6 months. ایک چیز مجھے خدیجہ اور رحان صاحب سے آپ سے جانی, بیسکلی یہ جو گاڑیاں ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر 70s کی ٹیکنالوجی کی بات کریں, 2000s کی, ہائبرڈ کی, گیسولین کی, الیکٹرک وہیکل کی, کیا ٹیکنالوجی گزرتے دن کے ساتھ زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے یا آسان ہوتی جا رہی ہے؟ میرے حساب سے تو اٹ ڈپینڈس آن ہاؤ وی آر ایوالونگ. کیونکہ آف کورس ٹیکنالوجیز ہم ڈیولپ کرتے ہیں اپنی آسانی کے لیے, لیکن اس حساب سے وی آر آلسو ایوالونگ مینٹلی اینڈ ایکیڈیمکلی بہت سے طریقوں سے. تو مجھے لگتا ہے کہ آسان ہو رہا ہے. اٹس جسٹ سو مینی ریسٹرینٹس دیٹ وی ہیو کہ ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے, تو اس سے ہماری پوٹینشیل ہنڈر. اینڈ واٹ ڈو یو تھنک, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یا اگر میں اس میں ایڈ کروں, جیسا آپ نے ریولیوشن کی بات کری, تو جب ہم نے اپنی فرسٹ گاڑی بنائی تھی 2012 میں اور جو ہم نے اب اپنی گاڑی بنائی, اگر میں آپ کو دونوں دکھاتا ہوں یو کین سی اے کلیئر ڈفرنس ان اٹ. سو دیٹس ہاؤ ٹیکنالوجی از ڈیولپنگ. تو وہ ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اچھا مثال کے طور پر لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ہائبرڈ کار نا, اس کے اندر دونوں چیزوں پہ آپ کو کام کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ گیسولین کا وہ انجن جو کمبشن انجن جس طرح سے آپ بات کری, دوسرے ساتھ میں الیکٹرک موٹرز بھی, 2 الیکٹرک موٹرز بھی, پھر ان کا آپس میں تال میل ایسا کہ ایک اسپیڈ تک وہ چلے اور دوسری اسپیڈ کے بعد وہ شفٹ ہو کے, ایسا ہی ہے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. لیکن الیکٹرک وہیکل میں صرف الیکٹرک موٹر پہ کام کرنا ہوگا اور گیسولین انجن میں صرف اس کو کمبشن انجن پہ کام کرنا, ایسا ہی ہے. یس یس. تو ہائبرڈ مشکل ہے. ہائبرڈ کمپیریٹیولی مشکل ہے کیونکہ اس میں دونوں چیزیں اسمبل ہمیں کرنی ہوتی ہیں. اس میں ایک پیچھے گیئر باکس ہوتا ہے, آگے پلانیٹری گیئر باکس ہوتا ہے, دونوں کو آپس میں انگیج کر کے سیم سپیڈز پہ چلانا, ٹارک. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اب ای کارز جو ہیں وہ فیوچر ہیں اور وہ ایسا ہی کچھ ٹرانزیشن ہم دیکھیں گے جیسے ایک ایرا تھا جو الیکٹریسٹی سے پہلے کا تھا اور ایک اب ایرا ہے جو الیکٹریسٹی کے بعد ہے, تو کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ جی, کیوں ہم جس کمپٹیشن میں پارٹ لیتے ہیں وی ٹارگیٹ فارمولا اسٹوڈنٹ UK, فارمولا اسٹوڈنٹ جرمنی. سو فارمولا اسٹوڈنٹ جرمنی نے تو کمبشن کیٹیگری ختم کر دی ہے. دے آر ٹوٹلی الیکٹرک بیکاز آف دا گرین ہاؤس ریولیوشن. اینڈ ان فارمولا اسٹوڈنٹ UK مجھے لگتا ہے کہ 1-2 سال دس از دا لاسٹ لیول کمبشن. آپ لوگ ظاہر ہے کہ اگر فیوچر ریفرنس کی بات کریں تو آپ ایک سسٹینیبل انرجی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بجلی ظاہر ہے کہ ایسے تو نہیں آتی, بجلی بھی پروڈیوس کرنے کے لیے ایٹ ٹائمز فرنس آئل چاہیے ہوتا ہے یا پھر رینیویبل مینز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کم ہی ہیں, اس کے اوپر اتنا کام نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے, سولر وغیرہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, یا ہائیڈل پاور جنریشن, واٹر ریسورسز بھی کم ہو رہے ہیں. تو کیا یہ سسٹینیبل رہے گا ان دا لانگر رن؟ ای وہیکل سوچے پاکستان میں جگہ جگہ چارج کرنے کے لیے لگے ہوں, ول اٹ بی پاسبل میں تو خیر یا دنیا بھر میں؟ پاکستان جو ریکوائرمنٹ تھوڑا سا اسکوپ لمیٹڈ ہے, ادھر تو الیکٹریسٹی کا بھی مسئلہ ہے اور فیول مہنگا ہے, تو مسئلے تو دونوں ہی ہیں. لیکن what we can do is we can try our best to produce more electric vehicles and hybrid vehicles تاکہ ہمارا environment میں carbon footprint کم ہو سکے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ us as a team approaching a hybrid concept in Pakistan for the first time, it sets the ground for other teams or maybe other people to implement this as well. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اس شروعات سے ضرور اس پہ کوئی اثر پڑے گا. چلیں, اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ خدیجہ. اللہ آپ کو مزید کامیاب کرے جی. چلیں جی.